السلام علیکم سسٹر امت المتین، میں انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ مجھے آپ کی تقریر عیسیٰ علیہ السلام کون تھے بہت اچھی لگی، لیکن میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا ہم مسلمان اپنے کرسچن فرینڈز کو 25 دسمبر کے دن ہیپی کرسمس کہہ کر گریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر بہن، آپ کو میری تقریر بعنوان عیسیٰ علیہ السلام کون تھے جو ابھی میں نے دی آپ کو پسند آئی۔ سب سے پہلے ایک چیز جو ہم مسلمانوں کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے عظیم رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صرف رسول مانتے ہیں، نہ کہ اللہ کا بیٹا یعنی گاڈ کا بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا خود کا تعارف قرآن مجید میں سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات میں ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کے ماں باپ نہیں اور نہ ہی اللہ نے اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی بنا کر پیدا کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس اکیلے اللہ کی طرح کوئی بھی ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی جیزس کرائسٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہم مسلمان ہمارے جان پہچان کے کرسچنز کو یا دوسرے کرسچنز کو ہیپی کرسمس کہہ کے وش کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب دینے سے پہلے آئیے مختصر میں کرسمس کا تعارف اور کرسچنز کرسمس کس عقیدے سے مناتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ عیسائی کا ماننا یہ ہے، کرسچنز کا ماننا یہ ہے کہ اللہ اپنی اصلی حالت میں تو اللہ ہے، لیکن جب اللہ نے فرشتے کی شکل اختیار کی تو وہ جبرائیل بن گئے، یعنی روح القدس بن گئے، جس کو کرسچنز بائبل میں ہولی اسپرٹ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ جب اللہ انسان بننا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، جیزس کرائسٹ کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے کرسچن جیزس کرائسٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کرائسٹ دا سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ مختصر میں کرسچنز کا عقیدہ اگر بتا دوں تو یہی ہوگا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ اللہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، اللہ اپنی اصلی حالت میں جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا دوسرا حصہ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کی شکل میں اس دنیا میں مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اب کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام میں خود اللہ داخل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے مطابق ایک لحاظ سے جیزس کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک لحاظ سے اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ خود اللہ ہے، کیونکہ اللہ ان میں داخل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا حصہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ روح القدس کی شکل میں یعنی فرشتے کی شکل جب لیے تو اللہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام بن کر آئے، جس کو کرسچن دا ہولی اسپرٹ کہہ کے پکارتے ہیں، اور ان کے مطابق ہولی اسپرٹ یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کو جو عیسائی مانتے ہیں 3 in 1 کا یعنی 3 ایک میں، یہ جو عقیدہ ہے اس کو کرسچنز جو ہیں دا ہولی ٹرینیٹی کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں فرمایا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم یہ مت کہو، ہرگز مت کہو کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، انتہو خیر لکم، اے عیسائیو، اے کرسچنز، یہ مت کہو کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، انتہو خیر لکم، یہی تمہارے لیے بھلائی ہوگی، انما اللہ الہ واحد، کیونکہ وہ اللہ تو بالکل اکیلا ہے۔ آئیے میں اب آپ سب کو کرسمس کا مختصر تعارف دیتی ہوں۔ کرسمس، یہ جو لفظ ہے کرسمس، آکسفورڈ ڈکشنری جو مشہور انگریزی ڈکشنری ہے، آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کرسمس کا معنی ہے دا اینوئل کرسچین فیسٹیول سیلیبریٹنگ کرائسٹ برتھ ہیلڈ آن 25 دسمبر، یعنی کرسچن کی عید جو 25 دسمبر کو
जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर जो ईद मनाई जाती है उसको क्रिसमस कहते हैं। अगर आप बाइबल का मुताला करेंगे तो पता चलता है कि जो क्रिश्चियन जिसको मुकद्दस किताब बाइबल मानते हैं, इस बाइबल में एक मर्तबा भी क्रिसमस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी बाइबल में क्रिसमस का वर्ड आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और इस बाइबल में ये भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। अगर आप बाइबल का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पैदाइश के दिन का जो लफ्ज है वो है नेटिविटी। और नेटिविटी दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के बारे में जो मालूमात आए हैं इसको नेटिविटी कहा गया। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, इस बाइबल में जो क्रिश्चियंस है वो लोग नए अहदनामे को यानी जो न्यू टेस्टामेंट है इसको सबसे ज्यादा मानते हैं। इस बाइबल में आप देखेंगे जो न्यू टेस्टामेंट है, द न्यू टेस्टामेंट यानी नया अहदनामा, इसको क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इस न्यू टेस्टामेंट की असबाक, इसके जो असबाक हैं, इसके जो चैप्टर्स हैं, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलता है कि 4 असबाक जो हैं, इनमें के 4 चैप्टर्स जो हैं, ईसाई यानी क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा इन चारों को अहमियत देते हैं। और इन 4 चैप्टर्स में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में जो वाकया आता है, इन 4 चैप्टर्स में से सिर्फ 2 चैप्टर्स में इस वाकये का जिक्र आया है। और इन 2 चैप्टर्स में भी जो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का वाकया आया है, इनमें इख्तलाफी बातें मौजूद हैं। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि पूरी बाइबल से जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का असल वाकया मालूम करना नामुमकिन के बराबर है। और सबसे अहम बात तो ये है कि पूरी बाइबल में लफ्ज क्रिसमस तो कहीं पर भी नहीं है, और पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का दिन यानी डेट ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड पूरी बाइबल में कहीं नहीं आता। और इसके अलावा ये वाकया या फिर ये दलील भी हमको बाइबल से कहीं नहीं मिलती कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 25 दिसंबर को अपनी पैदाइश का दिन मनाया हो ईद के तौर पर, और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ऐसा कुछ अमल किया। अब अगर आप गौर करते हैं, फिर ये क्रिसमस वजूद में आया कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में यानी जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में और ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले भी जो रोम में रहने वाले लोग थे, रोमन्स जो थे, वो लोग दिसंबर को सूरज की पैदाइश का दिन मनाते थे, सूरज की पैदाइश की ईद मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। उनका अकीदा ये थे, रोमन्स का अकीदा उस वक्त ये था कि 24 दिसंबर की मगरिब के बाद जो रात का दियो है यानी रात का जो देव है, द डेविल ऑफ द नाइट जो है, वो सूरज को निगल गया। लिहाजा वो लोग खूब दुआएं करते कि सूरज मर गया, इसलिए वो लोग सूरज के लिए बहुत सारी दुआएं करते, रात भर दुआएं करते। और लिहाजा जब 25 दिसंबर आता और जब वो देखते कि सूरज आसमान में निकल गया है, तो वो लोग ईद मनाते फॉर द बर्थ ऑफ द सन गॉड, यानी सूरज को वो लोग माबूद के तौर पर, सूरज की इबादत के तौर पर उसको सन गॉड कहते। सन यानी SON सन नहीं, SUN सन, सूरज की इबादत करते। और 25 दिसंबर को सूरज जिसकी इबादत कर रहे हैं उसकी बर्थडे, उसकी सालगिरह, उसके लिए ईद मनाते कि सूरज आज के दिन पैदा हुआ। कब होता ये? 25 दिसंबर को होता। और इसीलिए वो लोग रोमन्स जो थे वो लोग मिठाइयां बनाते, मिठाइयां बनाकर बांटते, दिए जलाते अपने घरों में और इस तरीके से ईद मनाते। इसी तरीके से जो यहूदी लोग हैं यानी ये ज्यूज जो हैं, उनके कैलेंडर, यहूदी के कैलेंडर के मुताबिक जो तीसरा महीना उनके कैलेंडर का आता है वो है किस्लेव नामी महीना। और ये जो किस्लेव नामी महीना है, इसकी 25 तारीख को यहूदियों की सबसे बड़ी ईद जिसको हनुका कहते हैं, वो लोग 25 तारीख को मनाते थे। ये जो हनुका की ईद है ये अंग्रेजी कैलेंडर की 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच की एक तारीख है। और इसमें भी यहूदी क्या करते? घरों में खूब पकवान करते, एक दूसरे को तोहफे देते और सड़कों पर अपने घरों पे खूब रोशनी लगाते। तो लिहाजा ये हुआ कि एक रोमन यानी जो रोम के लोग हैं, रोमन्स का एक बड़ा मशहूर पोप था जिसका नाम पोप जूलियस द वन था।
انہوں نے جب دیکھا کہ 25 دسمبر کے قریب یہودی اور عیسائی اپنے اپنے لحاظ سے عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلی مرتبہ 350 عیسوی میں، یعنی 350 کرسچین ایرا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس زمین سے چلے جانے کے 350 سال کے بعد پوپ جولیس د نے پہلی بار اعلان کیا کہ 25 دسمبر وہ تاریخ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیزس کرائسٹ دا سن آف گاڈ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ دنیا کے تمام عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ جو ہے 25 دسمبر، اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جشن منائیں، کیونکہ ان کے حساب سے اللہ نے انسانوں کو گناہوں سے نجات دلانے کے لیے مریم علیہ السلام کے ساتھ ایک بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ عیسیٰ مسیح مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ اور جب سے اب تک دنیا بھر میں جو کرسچنز کرسمس مناتے ہیں، اسی عقیدے سے مناتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا جو پیدا کیا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بات جان کر کہ چند حق پرست عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، انہوں نے بہت بڑا باویلا مچایا، انہوں نے بہت دھوم مچائی انگلینڈ میں سن یعنی 1644 کرسچین ایرا میں، انگلینڈ میں انہوں نے دھوم مچائی اور اس وقت کی ملکہ کو منوا لیا کہ کرسمس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا اس وقت کی ملکہ نے کرسمس سیلیبریشن پر بین لگایا۔ یہ بین کب تک چلا؟ اس پر روک لگا دی، لیگلی اس پر روک لگا دی گئی کرسمس سیلیبریشن پر 1644 کرسچین ایرا سے لے کر 1850 کرسچین ایرا تک، یعنی 1644 عیسوی سے لے کر 1850 عیسوی تک کرسمس سیلیبریشن انگلینڈ میں بین کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی انگلینڈ کے گھر میں کسی بھی طریقے کا کرسمس سیلیبریشن کو بین کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1850 سے 1901 یعنی 1850 کرسچین ایرا سے 1901 کرسچین ایرا تک جب کوئین وکٹوریا آئیں تو انہوں نے واپس کرسمس سیلیبریشنز کو اپنایا، اس کو لیگلائز کر دیا، اور یہ وہی وقت ہے، اسی دور میں کرسمس جو کیرلز ہوتے ہیں یعنی جو گانے گائے جاتے ہیں کرسمس کے لیے، یہ اسی وقت سے مشہور ہوئے، اور اسی دور میں 1850 سے 1860 کے دور میں امریکہ میں کیرلز جو گائے جاتے ہیں یہ بڑے مشہور ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرسمس کارڈز ہیں، اس کا یو ایس میں یعنی امریکہ میں ایک بڑے پیمانے پر پوسٹل سروس شروع کی گئی، جہاں پر امریکی فوجی جو ہیں وہ دور دراز اپنے مقام سے اپنے گھر والوں کو خطوط لکھا کرتے، کارڈز لکھا کرتے کرسمس کے موقع پر، یہاں سے اس کو مشہور کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو کرسمس ٹری آپ دیکھتے ہیں، یہ دراصل جرمنی کا قومی جھاڑ ہوا کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں یعنی 1834 کرسچین ایرا میں 1834 عیسوی میں جب ناروے کی کوئین نے انگلینڈ کے پرنس البرٹ کو یہ جھاڑ تحفے میں بھیجا، تو پھر انہوں نے پرنس البرٹ نے کیا کیا، اس بڑے جھاڑ کو اپنے انگلینڈ کے مشہور ٹریفلگر اسکوائر میں یعنی ٹریفلگر کا جو چورستہ ہے وہاں پر اس کو لگوایا۔ اس کے بعد سے اس کو کرسمس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اسی لیے اس کو کرسمس ٹری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بی بی سی ریلیجنز کی ایک رپورٹ جو 22 جون 2009 کی رپورٹ ہے، اس میں آیا ہے کہ کرسمس کے تعلق سے جو بچوں کو کا دل لبھانے والا، بچوں کا چہیدہ جو کیریکٹر آئٹم ہوتا ہے وہ ہے سینٹا کلوز۔ تو بی بی سی ریلیجنز کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سینٹا کلوز دراصل سینٹ نکولاس آف مائرا ہے۔ مائرا آج کی ٹرکی کا ایک مقام ہے، تو وہ دراصل سینٹ نکولاس ہے، مائرا کا رہنے والا۔ اور یہ سینٹ نکولاس وہ شخص تھا جو بچوں میں بڑا مشہور تھا کہ بچوں کو چاکلیٹس اور تحفے دیا کرتا تھا، اور بعد میں اس کو کرسمس کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا گیا۔ ایک اور ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ سینٹا کلوز کو جس حلیے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ حلیہ سب سے پہلی مرتبہ 1950 عیسوی میں یعنی 1950 کرسچین ایرا میں کوکا کولا کے ایک ایڈورٹائزمنٹ میں اس حلیے کو دیکھا گیا، اور بعد میں کرسمس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔
اسی طریقے سے ہندوستان کے 2 مشہور نیوز پیپرز اخبارات ٹائمز آف انڈیا اور ڈیکن کرونیکل میں ایک بڑی اہم رپورٹ آئی تھی. ٹائمز آف انڈیا کے 9 دسمبر 2008 صفحہ نمبر 12 اور ڈیکن کرونیکل کے اسی تاریخ 9 دسمبر 2008 صفحہ نمبر 14 پر ایک بڑی اہم رپورٹ آئی تھی کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک بڑی گہری تحقیق کے بعد پتا چلا کہ جیزس کرائسٹ کی پیدائش کا جو دن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے جو 25 دسمبر بتایا جاتا ہے، دراصل 25 دسمبر نہیں ہے بلکہ 17 جون کے آس پاس ہے. 25 دسمبر کو نہیں ہے بلکہ 17 جون کے آس پاس ہے. یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی، یعنی کرسمس کا نام، 25 دسمبر کی تاریخ، کرسمس کارڈز، کرسمس کیرلز، سانتا کلوز، یا کرسمس کے تعلق سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سیلیبریشن کے طور پر جو آپ کو چیزیں ابھی پتا چلی، یہ تمام کے تمام چیزوں کا اس بائبل میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے چلے جانے کے 350 سال کے بعد پوپ جولیس دی 1 نے پہلی بار یہ حکم جاری کیا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی عید منائیں، اس یقین سے، اس عقیدے سے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی 25 دسمبر کی تاریخ جب سے عام ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 350 سال کے بعد سے لے کر اب تک بھی جس طرح کرسمس منایا جا رہا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور اسی لیے عیسائی کرسچن جو ہے یہی خوشی مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو عیسائی خوشیاں مناتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دور تھا، یعنی 610 سے لے کر 632 عیسوی، یعنی 610 کرسچن ایرا سے 632 کرسچن ایرا تک، اس وقت بھی عیسائی یہ خوشیاں مناتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس خوشیاں منانے کی اطلاع تھی ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، جب روم فتح ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو ہمارے 4 بڑے امام آئے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد بھی جو اکابر علماء اس زمین پر آئے، ان میں سے کسی نے بھی کرسچن کو جا کر ہیپی کرسمس نہیں کہا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو کہنے کی اجازت دی. اور بھلا اجازت دیتے بھی کیسے، جبکہ کرسچنز اتنے بھینکر عقیدے کے ساتھ، اتنے گندے عقیدے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جشن منا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے مریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، نعوذ باللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 91 میں فرمایا، یعنی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اور یہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی، یہ کرسچنز کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا پیدا کیا، الرحمن نے اپنا بیٹا پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سب سے گندی بات یہ الرحمن کے بارے میں کرتے ہیں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر اس بات کا اندازہ، اس واہیات بات کا اندازہ، اس واہیات بات یعنی سب سے حد سے زیادہ گندی بات کا اندازہ اگر آسمانوں کو دے دیا جائے، آسمانوں کو یہ بات بتا دی جائے، تو آسمان پھٹ کر ان پر گر جائیں گے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور اگر زمین کو یہ بات بتا دوں تو زمین پھٹ کر ان کو اندر زندہ دفن کر دے گی.
بات بتا دوں، اللہ کہتے ہیں اگر پہاڑوں کو یہ بات بتا دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ الرحمن نے اپنا بیٹا پیدا کیا. تو لہذا میری بہن، ہیپی کرسمس کسی بھی مطلب میں، کسی بھی معنی میں کرسچنز کو جا کر کہنا حرام ہے، کیونکہ ہم مسلمان الٹا ان کو جا کر بتانے کے، عیسائیوں کو، کرسچنز کو جا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی دعوت دینے کے بجائے، ان کو بتانے کے بجائے کہ کہو اللہ بالکل اکیلا ہے، ان کو بتانے کے بجائے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، ان کو یہ بات بتانے کے بجائے کہ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ ہی اللہ نے اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی بنا کر پیدا کیا، ان کو بتانے کے بجائے کہ اللہ بالکل اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی ہرگز نہیں ہے، یہ باتیں بتانے کے بجائے الٹا ہم ان کو ہیپی کرسمس کہہ کر ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے کے ساتھ، اتنے بھینکر عقیدے کے ساتھ وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنا بیٹا مریم علیہ السلام کے بیٹے سے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو امید ہے میرا جواب مکمل ہوا.